السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محترمہ فرحانہ ظفر صاحبہ، جن کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے ہے اور اس وقت وہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں مقیم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازنا ہوتا ہے یا آپ کو بچانا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ وسیلہ بھی پیدا کر ہی دیتا ہے اور راستہ بھی بنا ہی دیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ ہم لوگ اس کی حکمت اور دانائی کے ماننے والے ہیں مگر اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ رب ہے جس نے عین وقت پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ بنا دیا تھا، جس کے بعد اس کی حکمت پر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، لیکن بس ہم لوگ صبر سے کام نہیں لیتے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچنے کا انتظار نہیں کرتے، ہم لوگ امید کے دامن چھوڑ دیتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، میری طرف سے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اپنے شوہر کو شادی سے پہلے اس وقت دیکھا تھا جب میرے گھر والے میرا اس سے رشتہ کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے، اور مجھے کہا گیا تھا کہ تم ایک بار اسے دیکھ لو، بلکہ اگر چاہو تو اس سے بات بھی کر لو تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ۔ تب میں نے ایک بار اپنے شوہر کو دیکھا تھا، اس کے علاوہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق ہمیشہ نظریں جھکا کر شریعت کے احکام کو مد نظر رکھے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ میری زندگی میں نہ تو کوئی نامحرم آیا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی کوئی گنجائش چھوڑی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت کی شادی کر لی۔ میرے شوہر کے گھر والے اس کی ضد کے آگے ہار گئے، انہوں نے اپنے بیٹے کی ضد تو پوری کر دی لیکن مجھے دل سے قبول نہ کیا۔ یہ بات وہ تمام شادی شدہ خواتین اچھی طرح سمجھتی ہوں گی جن کے سسرال والوں نے انہیں قبول نہ کیا ہو کہ سسرال میں ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور ان کو کتنی اذیت دیکھنا پڑتی ہے۔ میرے پاس بھی سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کی موجودگی میں سب کا رویہ میرے ساتھ بالکل نارمل ہوتا، اور جیسے ہی میرے شوہر کہیں جاتے میں گھر میں اکیلی ہوتی تو مجھے پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے۔ مجھے ڈھونگی کہا جاتا، منافق کہا جاتا، بد کردار کہا جاتا۔ مجھے کہا جاتا کہ میں نے ان کے بیٹے کو جان بوجھ کر پھنسایا ہے۔ مجھے کہا جاتا کہ میری ماں کسی کوٹھے سے اٹھ کر آئی تھی اور کسی وڈیرے کی داشتہ تھی جس کی میں اولاد ہوں۔ میں چاہتی تو ان کو جواب دے سکتی تھی، لیکن میری ماں کی تربیت نے مجھے ایسا کرنے سے روک کے رکھا۔ میں نے ایک دو بار اپنی ماں سے بات بھی کی، ان سے اجازت بھی مانگی، لیکن تب میری ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ عرصہ صبر کرو، گزارا کرو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس گھر میں گزارا کر لو گی تو ٹھیک ہے، جب آپ کو لگے کہ اب ممکن نہیں رہا تو چپ چاپ اپنے والد کے گھر واپس آ جانا۔ یہ گھر شروع سے تمہارا ہے، تمہارا ہی تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ یہاں پہ تمہیں کسی قسم کا کوئی طعنہ نہیں ملے گا۔ ہاں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم وہیں رہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگو۔ میں نے اپنی والدہ کی یہ بات مان لی اور اپنے سسرال میں رہنے لگی۔ جب سے میری والدہ نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرو، اس کے بعد سے میں نے سسرال والوں کی کسی بات کا برا ماننا چھوڑ دیا، بلکہ سارے معاملات
اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے اور خود صبر کر کے بیٹھ گئی۔ یقین کرے میرے صبر کرنے کے کچھ عرصہ بعد ہی میرے صبر کا پھل بھی مجھے ملنے لگا۔ میرے شوہر نے آسٹریلیا کا ویزا اپلائی کر رکھا تھا۔ وہ وہاں جا کر کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ میرے شوہر کا وہ ویزا منظور ہو گیا۔ وہ آسٹریلیا چلا گیا اور جاتے ہوئے مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ گیا۔ وہ میرے تمام ضروری کاغذات اپنے ساتھ لے گیا اور وہاں جاتے ہی 6 ماہ کے اندر اس نے میرا وہاں آنے کے انتظامات مکمل کر دیے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ یہاں سڈنی میں آ گئی اور یہی رہنے لگی۔ گو کہ یہ سب کچھ میرے سسرال والوں کی مرضی کے خلاف تھا۔ وہ میرے یہاں آنے میں راضی نہیں تھے۔ وہ مجھے وہاں اپنا غلام بنا کر، اپنی کنیز خاص بنا کر رکھنا چاہتے تھے، مگر میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے اس تکلیف سے نکال لیا۔ جب میں سڈنی پہنچ گئی تو اپنے سسرال والوں کی درد سے دور ہو گئی، مگر ان کی شاطر چالوں سے نہ بچ سکی۔ جب انہیں کوئی حل نہ ملا تو انہوں نے مجھ پر کالا جادو کروا دیا۔ کالا جادو کروانے کے لیے انہوں نے میرے کچھ پرانے کپڑے استعمال کیے اور اس کے ساتھ میرے پاؤں کے ناخن بھی استعمال کیے گئے۔ یہ ساری باتیں مجھے اس وقت پتہ چلیں جب میں نے اس جادو کو توڑ کرنا شروع کیا۔ جو ہی مجھ پر جادو کیا گیا تب میرے حالات خراب ہونے لگے۔ میں چڑچڑی ہوتی گئی۔ میں بلا وجہ اپنے شوہر سے لڑنے لگی۔ میرا دل ہر وقت گھبرانے لگا۔ مجھے وہاں بیرون ملک رہتے ہوئے بھی یوں محسوس ہوتا جیسے میں اپنے سسرال میں رہ رہی ہوں۔ مجھے وہ سارے چہرے نظر آتے، وہ مجھے خود پر چلاتے ہوئے محسوس ہوتے، یہاں تک کہ میں آدھی پاگل ہو گئی۔ میرے شوہر نے سائیکیاٹرسٹ سے میرا علاج شروع کروایا۔ اب سائنس جادو ٹونے کو نہیں مانتی، اس لیے جو میرا علاج چلتا گیا میری حالت میں کچھ بہتری آئی، لیکن جب کافی عرصہ علاج چلتا رہا تو میری حالت پھر پہلے کی طرح ہو گئی، بلکہ میری حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ تو ڈاکٹر نے میرے علاج کا طریقہ بدل دیا، میری ورزشیں بدل دی، میری ادویات بھی بدل دی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک بار پھر میری حالت میں کچھ بہتری آئی، لیکن وہ بہتری بھی تھوڑا عرصہ رہی۔ جب میں یہ ادویات لینے کی عادی ہو گئی تو میری حالت ایک بار پھر پہلے کی طرح ہو گئی۔ اب کی بار ڈاکٹر نے مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ جب اس نے میری سابقہ تمام رپورٹ اور ادویات وغیرہ دیکھیں تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس سے حالت بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن چونکہ ایک باقاعدہ ڈاکٹر نے لکھ کر دیا تھا کہ ان ادویات سے کوئی فرق نہیں پڑا، تو اس لیے اس ڈاکٹر نے میرے لیے کچھ نئے نسخے تجویز کیے اور معمول سے ہٹ کر مجھے 2-3 ایکسرسائز بتا دی۔ یہ سب کچھ بھی تھوڑے وقت کے لیے چلا اور میری حالت بہتر ہوئی۔ جب ایک مخصوص وقت گزر گیا تو میں پھر پہلے کی طرح ہو گئی۔ اب کہ میرا شوہر بھی مجھ سے تنگ آ چکا تھا، اس کی محبت بھی مانند پڑنے لگی تھی، لیکن اس نے مجھے اس مشکل گھڑی میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ہم کو ایک پاکستانی ڈاکٹر کے بارے میں پتہ چلا جو کہ سائیکیاٹرسٹ نہیں تھا، لیکن بہت سارے لوگ اس کے پاس ایسے جاتے تھے جو ڈپریشن کا شکار ہوتے تھے، جن کے دماغی حالت بگڑی ہوئی ہوتی تھی، یا وہ میری طرح کے مسائل کا شکار ہوتے تھے، اور حیرت انگیز طور پر وہ اس ڈاکٹر سے شفا یاب ہو جاتے تھے۔
سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر ان کے لیے کسی قسم کا کوئی نسخہ تجویز نہیں کرتا تھا، بس ان کو سنتا تھا اور ان کے مسائل کا حل بتاتا تھا۔ میرے شوہر کو جب اس ڈاکٹر کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مجھے بھی لے کر ان کے پاس گیا۔ بطور پاکستانی اس ڈاکٹر نے ہماری بہت عزت کی۔ اس ڈاکٹر کے تعلق پاکستان میں سرگودا سے تھا۔ ان کا سارا خاندان ہی وہاں سیٹ تھا اور اس ایک فیملی میں 3-4 ڈاکٹر تھے۔ ان کے والد صاحب بھی پھل فروٹ کے کاروبار سے وابستہ تھے، جبکہ ان کی والدہ کاسمیٹکس کے بزنس سے وابستہ تھی۔ جب ڈاکٹر صاحب نے ہم سے ملاقات کی اور انہوں نے میرے حالات دیکھے، وہ ادویات دیکھیں، اس کے بعد انہوں نے ہمیں نہ کوئی ورزش بتائی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی نسخہ دیا، بلکہ ہمیں 3 دن بعد کا ٹائم دے دیا۔ میرے شوہر نے ان سے لاکھ کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں، میرے لیے اتنی جلدی دوبارہ آنا ممکن نہیں ہے۔ آپ ہمیں کوئی دوا تجویز کر دیں، کوئی ورزش تجویز کر دیں جس سے اس حالت میں بہتری آ جائے، اور کم از کم ہمیں 1.5 مہینے کا وقت دیں تاکہ اس کے بعد میں آسانی سے چھٹی کر سکوں۔ میرے شوہر کی بات سن کر ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور انہوں نے ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی بھائی ہونے کی حیثیت سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ اس دن آ جانا جس دن چھٹی ہو۔ آپ لوگ ایسا کرنا، آپ یہاں ہسپتال میں نہ آنا بلکہ میرے گھر آ جانا، بلکہ آپ ایسا کریں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اگلے اتوار کو ہمارے گھر آ جائیں۔ جب میرے شوہر نے ڈاکٹر کا ایسا رویہ دیکھا اور ان کی دعوت کا سنا تو وہ حیران رہ گیا، بلکہ وہ پریشان ہوا کہ شاید ڈاکٹر مذاق کر رہا ہے، مگر ڈاکٹر صاحب بالکل سیریس تھے۔ انہوں نے ہمیں دوبارہ دعوت دی اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ پھر اتوار والے دن ہم ان کے گھر چلے گئے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو ان کے گھر کے سارے افراد وہاں موجود تھے، ان کے والد، ان کی بہن بھائی، وہ خود، اور ان سب نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا۔ سب سے پہلے ہمیں بہترین قسم کا کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی ساری فیملی میری حرکات کو بہت اچھی طرح نوٹ کر رہی ہے۔ مجھے پہلے یہ سب کچھ عجیب لگا، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے میزبانوں کا لحاظ کرنا تھا، اس لیے میں چاہ کر بھی ان کو پوچھ نہ پائی، ٹوک نہ پائی۔ شاید اس کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ میں پورے وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ لوگ میری حرکات کو نوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کبھی کوئی ایک شخص میرے چہرے کی طرف دیکھتا تو کبھی دوسرا۔ خیر، جب ہم کھانا اور پینے سے فارغ ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ہمارا مسئلہ اپنے سارے خاندان سے ڈسکس کیا۔ اس خاندان میں 3-4 لوگ ڈاکٹر ہیں، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ اس خاندان کے تمام افراد عالم دین تھے۔ گو کہ گھر کی بہوؤں نے بھی باقاعدہ مدرسوں سے ڈگری لی تھی، لیکن جو لوگ یہاں شروع سے آسٹریلیا میں مقیم تھے انہوں نے آن لائن کلاسز لی تھیں اور آن لائن اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ پھر ان سب نے متفقہ طور پر مجھے یہ بتایا کہ مجھ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ گو کہ میں اور میرا شوہر ان باتوں کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن اب اتنی پڑھی لکھی فیملی کہہ رہی تھی، جس میں 4 لوگ ڈاکٹر تھے، باقی تمام لوگ بھی بزنس سے وابستہ تھے، اور پھر سب کے سب لوگ ہی عالم دین تھے۔ اس لیے ہمارے پاس ان کی بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میرے شوہر نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا یوں نقصان کیا جا سکے، کسی کو یوں اذیت دی جا سکے۔
تو ان کی بات سن کر ڈاکٹر صاحب کی والدہ نے بتایا کہ یہ سب کچھ ممکن ہے اور یہ سب کچھ آپ کے گھر والوں نے کیا ہے، اس میں آپ کی والدہ اور بہن شامل ہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ جس طرح کی علامات بتائی گئی ہیں، جس طرح ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہے، جس طرح آپ لوگوں کے اس وقت حالات ہیں، یہ ایک سخت جادو کی علامت ہے، اور اس جادو میں آپ کی بیوی کے جسم کے کوئی نہ کوئی اعضاء استعمال کیے گئے ہیں، اور میرے خیال میں وہ اعضاء یا تو ان کے ناخن یا پھر بال ہو سکتے ہیں، یا پھر ان کا کوئی استعمال کیا ہوا کپڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ علاج معالجہ کرتے رہیں گے تو ان سے آپ کو عارضی ہی آرام آئے گا، آپ لوگوں کے مسئلے کا حقیقی حل قرآن پاک میں چھپا ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے مجھے قرآن پاک کی 2 سورتوں کے متعلق بتایا جو جادو کا توڑ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیے گئے جادو کا بھی ذکر کیا، اور پھر ہی ساتھ ہی کہا کہ میں تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ اگر تم سکون چاہتی ہو اور جلد از جلد اس عمل سے چھٹکارا چاہتی ہو تو آج اسے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دو۔ ساتھ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں یہ سارے مسائل عام ہیں، یہاں تک کہ ہم لوگ بھی ان مسائل سے گزر چکے ہیں۔ جب میری شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو میں واحد عالم دین تھی، یہ لوگ مذہب سے کوسوں دور تھے، اور مجھے ان کے گھر آ کر سب سے پہلے جس چیز کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ یہ جادو والا عمل تھا۔ جادو ٹونے تعویذ گنڈے تھے، لیکن الحمدللہ میں ان کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی، مجھے ان کا توڑ بھی آتا تھا، اس لیے میں یہاں کسی نہ کسی طرح گزارا کر گئی، اور ان لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی ساری اولاد کو عالم دین بنایا، یہاں تک کہ اپنی بہو کو بھی عالم دین ہونے کے ناطے لیا۔ ان چیزوں سے نجات میں نے صدقہ خیرات کی صورت میں حاصل کی ہے، اور میں تم کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ تم قرآن پاک کی ان 2 صورتوں کے علاوہ جتنا ہو سکے اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرنا، اپنے شوہر سے بھی کہنا کہ وہ بھی اپنی کمائی سے تمہارے لیے صدقہ خیرات کرے۔ میرا شوہر جو پاس بیٹھا تھا اس نے عذرائے مذاقاً کہا کہ اگر صدقہ خیرات سے بلائیں ٹلتی ہوتی تو آج سارے پاکستان کی بلائیں ٹل جاتی، کیونکہ وہاں لوگ بہت صدقہ دیتے ہیں۔ تو میرے شوہر کی بات سن کر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یقین کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، پاکستان سے بلائیں ٹلتی نہیں ہیں، بلکہ پاکستان میں تو حرام کھایا جا رہا ہے، سود کھایا جا رہا ہے، وہاں پہ تو لوگوں کا حق غصب کیا جا رہا ہے، وہاں تو بلائیں اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ البتہ آپ آج بھی پاکستان میں نظر دوڑا لیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں ان لوگوں کے رزق میں برکت آتی جا رہی ہے، ان کے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ان کے تمام مسائل حل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے چند گھرانوں کی مثالیں دی، جن میں سے انہوں نے ملک ریاض صاحب کا ذکر کیا، داؤد ٹیکسٹائل کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے کراچی کے چند فلاحی اداروں کا بھی ذکر کیا، اور ان کو چلانے والے مالکوں کے نام بھی بتائے۔ ان کی بات سن کر میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ انہوں نے ہمیں 15 دن بعد پھر آنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہمیں یقین ہے جب آپ لوگ 15 دن بعد آؤ گے تو آپ لوگوں کی یہ حالت نہیں ہوگی، آپ لوگ اس سے بہتر حالت میں آؤ گے اور خوش ہوگے۔ ڈاکٹر صاحب کی والدہ نے مجھے خاص طور پر حکم کیا کہ تم ایسا کرنا، ہر وقت سورہ رحمان سنتی رہنا اور ذکر کرتے وقت ان 2 سورتوں کی تلاوت کرنا جو میں نے تم کو بتائی ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ واپس آ گئی۔ آ کر سب سے پہلے اپنے پاس پڑی ہوئی رقم پاکستان بھیجی اور ان کو کہا کہ یہ کسی حقدار تک پہنچا دینا۔ میں نے ان کو اپنے مسائل کا نہ بتایا، اور یقین کریں جس دن میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ صدقہ پاکستان بھیجا، اس دن پہلی بار رات کو جب میں سوئی تو مجھے میرے سسرال والے نظر نہیں آئے۔ مجھے میری سڈنی والے گھر میں یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے سسرال میں رہ رہی ہوں، نہیں تو اس سے پہلے ایک عرصہ ہو گیا تھا
مجھے یہاں یہی محسوس ہوتا تھا کہ میرے سارے سسرال والے یہاں ہیں اور میں ہر وقت ان کو جی جی کرتی رہتی تھی۔ میرے شوہر بھی حیران تھے کہ میری کیا حالت ہو گئی ہے، میں نیم پاگل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے صدقے کو معمول بنا لیا۔ جب میرے شوہر نے یہ دیکھا کہ صدقے کی وجہ سے میری حالت میں بہتری آ رہی ہے تو انہوں نے بھی میری خاطر صدقہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمارے رزق میں اضافہ کیا بلکہ میری دماغی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی کے حالات بھی بہتر ہوتے گئے اور ہمارے بچے بھی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے گئے، یعنی ان کو تعلیم بھی آگے بڑھتی گئی۔ ہمارے گھر کا ماحول جو عرصے سے بگڑ چکا تھا، جو ٹوٹنے کی نہج پر پہنچ چکا تھا، میرا شوہر جو مجھ سے اکتا چکا تھا، وہ سب کچھ بالکل ایسے ہو گیا جیسے چند دن پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہو۔ اس کے بعد آج تک ہمارا اور ڈاکٹر صاحب کی فیملی کا رابطہ ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے رہتے ہیں، اور جب کبھی میں ان سے اظہار تشکر کرتی ہوں تو وہ مجھے بتاتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اسلام سے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے سیکھا ہے، قرآن سے سیکھا ہے۔ اگر آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کا کریں۔ اگر ہو سکے تو یہ باتیں آگے پھیلائیں تاکہ وہ لوگ جو دنیا میں ہر قسم کی آسائش ہوتے ہوئے بھی پریشان ہیں، ان لوگوں کو ان کے مسائل کا حل ملے، ان کو پتہ چلے وہ لوگ اپنی ہر قسم کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے دور کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔